السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 پر ہیں۔ تو بات بنی اسرائیل کی چل رہی تھی، جنہوں نے مصریوں کا جو خدا تھا اس کو بھی اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ تو اس طرح سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس آیت کی ایکسپوزیشن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 اس میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ یہ جو بقرتاً، یہ جو گائے ہے جس کو تم نے خدا بنا لیا ہوا ہے یا اس سے عقیدت رکھتے ہو، اس کی پرستش کرنے لگے ہو، جیسے یہ مصری دیوتا کے سامنے وہ مصر کے جو قبطی تھے تو اس کی ورشپ بھی کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا بھی مانتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی جب کرنے لگے تو اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی اور انہوں نے پھر قوم کو یہ کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس گائے کو ذبح کر دو۔ یہ جہاں پر یہ بقرۃ کے الفاظ ہیں، اسی سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ پڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تاکہ پتہ چلے کہ اس سورت کا نام سورہ البقرہ کیوں پڑا، تو اس آیت کے اندر یہ جو چیزیں بقرہ کا لفظ آ رہا ہے اسی سے پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کر دو۔ اب وہ تو اس کو جو مصری خدا تھے ان کو تو بڑی عقیدت تھی، قبطیوں کو، مصریوں کو، تو ان کو بھی اسی طرح سے عقیدت ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کے جواب میں کیا کہنے لگے، کیونکہ ان کی اب عقیدت ختم کرنی تھی نا، جو گائے کے ساتھ انہوں نے عقیدت وابستہ کر لی تھی۔ اس کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود اس کو ذبح کریں، جس کو انہوں نے خدائی درجہ دے دیا ہے یا جس کے ساتھ ایک عقیدت وابستہ کر رکھی ہے۔ تو یہ علاج کے طور پر یہ بات کہی تھی تاکہ آئندہ یہ ایسی چیز نہ کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اس کو خدائی درجے پر سمجھتے ہیں اور تو کہہ رہا کہ ہم اس کو ذبح کر دیں۔ تو یہ الفاظ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم کیسے اس کو ذبح کر دیں۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کہا کہ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلین میں سے ہوں یا میں کوئی جاہلوں جیسی کو بات کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے اس کے اندر کہ تم اس گائے کو ذبح کرو جس کو تم اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اس آیت کے اندر تو یہ چیز آ گئی۔ مقصد کیا تھا اس ذبح کرنے کا، تاکہ وہ جو عقیدت وابستہ ہو گئی تھی وہ عقیدت ختم کی جائے ان کی۔ آگے آیت نمبر 68 کے اندر ہے، اب یہ دیکھیں جب ان کو حکم آ گیا، اب وہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اب ان کو بات بھی ماننی تھی ڈیفینیٹلی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر لے کر آئے تھے وہاں سے، مصر سے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے محسن بھی تھے، اب ان کی بات بھی ماننی تھی۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، سمجھتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز دی ہمیں نقصان بھی ہوگا، یہ چیزیں بھی ان کے سامنے تھیں، لیکن وہ پھر بھی جاہلانہ چیزیں کر رہے تھے اس طرح کی۔ تو اب جب حکم آ گیا، اب ان کو گائے تو ذبح کرنی تھی، لیکن اس میں سے وہ پیچیدگیاں اور موشگافیاں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ اب قرآن یہاں پر ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے
کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کے اندر تم ایسے خام خواہ کی پیچیدگیاں، مشگافیاں، اس طرح کی چیزیں، فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ ایک حکم آ گیا، تم اس کو کیری آؤٹ کرو، اس کو بجا لاؤ، اس کی تعمیل کرو، دیٹس آل۔ اس کے اندر وہ اس کی پیچیدگیوں میں پڑ جانا، اس میں کیڑے نکالنا، یہ ایسے کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے ہونا ہے، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی عجیب و غریب قسم کے سوالات۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن نے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسے بیان کیا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو۔ دعا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے، پکارو، دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے، یبین لنا، وہ ہمیں بتائے، بیان کرے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اب حالانکہ ان کو سمجھ آ رہی تھی بات کہ گائے ذبح کرنی ہے، دیٹس آل، جس کو وہ خدا بنائے بیٹھے تھے۔ اب اس کے اوپر سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن قرآن ان کے سوالات نقل کر کے آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس طرح کے سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھے کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ماہیہ، بتائے وہ ہمیں کیسی ہے، اللہ بتائے کیسی ہے۔ آگے ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، کہ وہ جو گائے ہے نہ تو وہ بوڑھی ہو، یہ فارضن کہتے ہیں بڑی عمر والی کو، اور بکرن کہتے ہیں جو نئی جوان ہو اس کو، تو نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ بالکل نئی جوان ہو، اور آگے کیا کہہ رہا ہے، بین ذالکا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، یعنی ایک بڑھاپے کی عمر ہے اور ایک جوانی کی ہے، اس کے درمیان کی جو اوسط عمر ہے، اوسط عمر کی ہو، تو یہ ہو گیا بین ذالکا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم پھر بات واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس طرح کی مشگافیاں نہ کرو، جو چیز کہی جا رہی ہے وہ کرو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ بناؤ، یہ لیم ایکسکیوزز نہ بناؤ۔ تو قرآن کریم دیکھیں بات واضح کر رہا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بیان کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو حل ہے وہ کرو۔ وہ حل کیا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کیری آؤٹ کرو۔ تو اگلی آیت میں ہے، اب انہوں نے ایک اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہے نا کیسی ہے، بوڑھی ہو، جوان ہو، درمیانی عمر کی، اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 69 کے اندر ہے، دوسرا سوال انہوں نے کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اب دیکھیں، اب وہ رنگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، یہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، گائے کا کوئی بھی رنگ ہو تم اس کو ذبح کر دو، لیکن ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے قرآن کریم۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ وہ قوموں کے بیہیویئر کو فوکس کرتا ہے تاکہ ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہو، کنسٹرکٹیو ہو۔ اس طرح کی فضول بحث مباحثے، فضول سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب ان کا ایک اور سوال آ گیا کہ پہلے تو عمر سے متعلق تھا، اب آ گیا کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ عمر پوچھ لی انہوں نے، اب رنگ کیسا ہو۔ اب کہا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کہتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءٌ، کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ اب ظاہر ہے اب انہوں نے ایک سوال کر دیا، اس کے رسپانس میں ان کو ایک جواب دیا گیا کہ وہ بھورے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو۔ آگے ہے فَاقِعُ لَوْنُهَا، اور اس کا جو رنگ ہے خوب گہرا ہو، تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، وہ دیکھنے والے کو بڑی بھلی معلوم ہو، بڑی اٹریکٹیو معلوم ہو۔ ان کے ہوتا ہے نا گائے کا، جو بھورے رنگ کی گائے ہیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں لوگوں کی نظروں میں، تو یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے وہ خود سوالات کر کے خود کمپلیکیشنز میں پڑ رہے ہیں
یہ نقصان ہو رہا تھا ان کو سوالات کرنے کا۔ اللہ نے کوئی پہلے ایج کی قید نہیں لگائی تھی، اللہ نے کوئی پہلے کلر کی قید نہیں لگائی تھی، اب وہ خود ہی ایج کی بھی قید لگوا رہے تھے اور آگے پھر کلر کی بھی اس کے اوپر لیمیٹیشن لگوا رہے تھے۔ تو اس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، بحث مباحثے کر رہے تھے۔ آگے آیت نمبر 70 کے اندر ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اپنے رب سے پکارو، اسے پکارو اور پوچھو کہ وہ ہمیں بیان کرے، ہمیں بتائے کہ کیسی ہونی چاہیے، ما ہیہ۔ پھر پوچھ رہے ہیں کیسی ہونی چاہیے۔ اب آگے ان کو جواب دیا جا رہا ہے ان البقرہ تشابہ علینا۔ ان کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان البقرہ، یہی کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل والے، کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا نا کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ جب ایج بھی پوچھ لی، کلر بھی پوچھ لیا، پھر بات کو مزید الجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے پوچھو وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے گائے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اوپر واضح نہیں ہو رہا ما ہیہ کی کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمارے اوپر تو وہ گائے بڑی مشتبہ ہو گئی ہے، ہم تو بڑے ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں۔ چلیں ہمیں ایج کا بھی ہم نے پوچھ لیا، کلر کا بھی پوچھ لیا، اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کس قسم کی گائے کو ذبح کریں۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو وہ جو وضاحت ہے نا وہ ہمارے اوپر مشکوک ہو گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس قسم کی گائے کریں۔ حالانکہ ان کو اس کی ایج بھی بتا رہا ہے، اس کا کلر بھی بتا رہی ہے، وہ بھی ان کے کہنے پر بتایا ہے، ورنہ تو سمپل گائے کو ہی ذبح کرنا تھا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ تو اس طرح سے جب تم واضح کر کے ہمیں بتاؤ گے نا اللہ سے پوچھ کر، تو پھر ہمیں امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راستہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا چیز ہو رہی ہے، 71 آیت پہ اوپر آ جاتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ۔ تو کیا چیز ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو محنت کرنے والی نہ ہو۔ یہاں پر پھر قرآن نے اس کی واضح وضاحت کر دی، ذلول کہتے ہیں جو محنت کرنے والی۔ اب محنت کس طرح ہے کہ ایک تو ہوگی تثیر الارض، یہ زمین پر ہل چلاتے ہیں نا تو اس کو گائے کو یا بلد کو اس میں ہل کے ساتھ جوتا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو اسی جانوروں کے ساتھ ان کو ہل کے طور پر استعمال کرتے، ہل ہوتا تھا نا وہ ان کی گائے گلے میں ڈال کے اس کو ہل میں جوتتے تھے تو وہ ہل چلتا تھا، زمین جو تھی وہ اس کے اندر ہل چلاتے تھے۔ تو وہ گائے جو ایسی ہو جو زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو۔ ولا تسقی الحرث، اب یہ کیا چیز ہے؟ تسقی الحرث کا مطلب ہے کہ کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے اس وقت کنویں ہوتے تھے، تو کنواں چلانے کے لیے وہ بیل کو یا گائے کو گھمایا جاتا تھا، جس سے کنواں چلتا تھا، پانی نکلتا تھا، وہ پھر فصلوں کو سیراب ہوتا تھا۔ اب بھی اگر کوئی ایسے گاؤں مل جائیں گے جس میں وہ جانور جو ہوتا ہے وہ کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اس سے وہ کنویں کے اندر جو پانی جو ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے، وہ اس کے گھومنے سے، چرخی کے گھومنے سے پانی اوپر آتا ہے اور وہ پھر پانی چلتا ہے۔ جیسے ٹیوب ویل یوں سمجھ لیں، وہ مینول ہے اور آج کل تو موٹریں آ گئیں بجلی کی، تو اس سے پانی کھینچا جاتا ہے۔ تو وہ کھینچنے کے لیے وہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مینول ہوتا تھا، اس کو پھر جانور کے ذریعے سے اس کو گول چکر میں دائرے میں گھما کے پانی کو نکالا جاتا تھا اور پھر اس سے زمین کو، فصلوں کو پانی ملتا تھا۔ تو
اب یہاں پر وہ چونکہ لیمیٹیشنز خود لگوا رہے تھے، تو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، پھر انہوں نے اور پوچھا تو کہا بھورے رنگ کی ہو، پھر انہوں نے اور پوچھا تو کہا کہ وہ زمین کے اندر ہل چلانے میں جوتی جانے والی نہ ہو، یعنی ہل نہ چلانے والی ہو، اور جو کنویں میں پانی نکالتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ استعمال نہ ہوتی ہو۔ مسلمتن، وہ بالکل ثابت ہو، کوئی اس میں کوئی وہ ڈیمیج نہ ہو، لا شیعتن، کوئی داغ دبا کسی قسم کا وہ نہ ہو۔ تو یہ چیز، اب یہ لیمیٹیشنز وہ خود لگوا رہے ہیں اپنے اوپر، سوال کر کے، خود کر کے اپنے اوپر لیمیٹیشن لگوا رہے تھے۔ یہ اللہ نے نہیں لگائیں، جب وہ بار بار پوچھ رہے تھے تو خود ہی لیمیٹیشنز خود ہی لگوا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ مسلمتن ہو، بالکل سالم ہو، کہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیعتن، وہ اس کے اوپر کوئی داغ دبا نہ لگا ہو۔ تو قالوا الآن جئت بالحق، تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، بڑی تفصیل، پیچیدگیاں، موشگافیاں کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ حق کیا ہے، کس طرح کی گائے جو ہے وہ ہم نے ذبح کرنی ہے، تو اب ہمارے اوپر واضح ہو گیا ہے۔ تو یہ آ گیا جیتا بالحق۔ آگے ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اسے ذبح تو کر دیا، لیکن وہ اس کو ذبح کرنے والے تھے نہیں۔ یہ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، کرنی پڑنی تھی ان کو ذبح، کیونکہ وہ ان کو فرعون کے چنگل سے نکال کے لے کر آئے تھے، ان کو آزادی دلائی تھی، ان کو آزاد فضاؤں میں لے کر آئے تھے، تو کرنا تو پڑنا تھا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کتنے انہوں نے سوالات کیے، کتنی موشگافیاں نکالیں، پھر اس کے نتیجے میں کتنی اپنے اوپر لیمیٹیشن بھی وہ لگواتے چلے گئے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم ان آیات کے اندر اقوام کا بیہیویئر بتا رہا ہے۔ یہ بیہیویئر بتانے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ کس طرح سے آگے بحث مباحثہ کر رہے تھے، کس طرح سے وہ موشگافیاں نکال رہے تھے، کیسی وہ پہلو تہی والی باتیں کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے کہ ہم گائے کو ذبح نہ کریں۔ تو یہ ہے جی جو اللہ کے جو ویلیوز ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، اس سے منہ موڑنے والی کوئی بھی قوم، اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے۔ آج یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ قرآن کی بات کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کس قسم کی روایات کو اور کس قسم کے فقہوں اور شریعتوں کو ہم لے کر پھرتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، لیکن ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی چیزوں کو، انسانوں کی بنائی ہوئی روایات، فقہوں اور شریعتوں کو اپنا دین ہم نے سمجھا ہوا ہے، تو اس سے پھر ہم پوری دنیا میں آج رسوا ہیں۔ تو یہ چیز ہے، قرآن کریم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بتا کر وارن کرتا ہے، سمجھاتا ہے، نصیحت کا سامان رکھتا ہے، انہیں ان اقوام کی عبرت ناک واقعات بتاتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، تمہارے پاس مہلت کا وقفہ ہے، اب بھی تم سمجھ جاؤ، ہوش کے ناخن لو، عقل و فکر کو استعمال کرو، اور وہ جو قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں ان کو سمجھو اور ان کو فالو کرو۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کا جو انداز اسلوب ہے اس کو سمجھنے میں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ شکریہ۔